سر وہ جو جارڈن میں درخت ہے ابھی جو بسرا کے مقام پہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا 12 سال کی عمر میں، جو ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں گئے، تو آپ نے وہ بتایا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ وہ ایک خاتون ملنے گئی ہیں ابھی ریسنٹ ٹائمز میں، تو انہوں نے کہا کہ جو درخت سے باتیں کر لیتی تھیں، یہ پچھلے 5-7 سال کی بات 5 سال کہ یہ درخت بہت خوش تھا. ہے. تو میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے بارے میں بھی، کہ جو انسان خوش رہتا ہے نا وہ لمبی عمر پاتا ہے. یقیناً. اسی لیے اللہ کے جو مقربین ہیں ان کی بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. دیکھیں جب مقربین کی بات کرتے ہیں، سوری میں آپ جی بات کر رہا جی ہوں، جب ہم مقربین کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ کا مقرب کون ہے؟ جو اس کی رضا پہ راضی ہے. بے شک. جو سب سے مشکل کام ہے نا اس ساری زندگی میں وہ دو ہے. ایک ہے اپنی ول، اپنی خواہش، اپنے شوق کو اللہ کے ول، خواہش، شوق، حکم کے مطابق سرنڈر کر دینا. میں نہیں، سب تو جو میرے مالک کا حکم ہے. پہلا مشکل کام یہ ہے. دوسرا مشکل کام کیا ہے؟ پھر وہ جس حال میں رکھے، آسانی میں رکھے، مشکل میں رکھے، صحت میں رکھے، بیماری میں رکھے، پھر اب اس پہ راضی برضا. سو آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی بس یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ درخت کتنا کوئی خوش ہوگا. پہلے تو آپ ہرا بھرا اس زمین اور اس درخت کی قسمت پہ نازا ہوئیے کہ صحرا میں وہ آج بھی تر و تازہ ہے، آج بھی قائم ہے. میں نے کہا نا وہی فیض صاحب کی تیری دید سے سوا ہے تیرے شوق میں بہار. اس کا تو شوق ہی ختم نہیں ہوا ہے. اس کی تو محبت، خوشی اپنی قسمت سریا پہ جاتے ہوئے اسے نظر آ رہی ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے. اچھا اب جرجیس نے یہ سننے کے بعد کہا اچھا بیٹا پھر آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پوچھئے جو پوچھیں گے میں آپ کو ٹھیک بات بتاؤں گا. اب یہ گفتگو شروع ہوگی جرجیس میں اور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ پوچھ رہا ہے حضور کی عادات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بڑے شوق اور ڈیٹیل میں نیند کے بارے میں پوچھ رہا ہے، خواب کے بارے میں پوچھ رہا ہے. انبیاء کی نیند کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. سرکار کا اپنا فرمان بھی ہے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودی آئے آپ سے پوچھنے اپنی نیند کے بارے میں بتائیے. تو سرکار انہیں کہتے ہیں تم جانتے ہو خدا کی قسم میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک. پھر وہ کائنات کے بارے میں پوچھتا ہے. اب یہ دو انٹلیکچوئلز کی ڈسکشن ہے. یہ ایک بزرگ، ایک عالم، ایک اسکالر اور ایک بچے کے درمیان گفتگو نہیں ہے. اور وہ جتنی باتیں پوچھتا جا رہا ہے اس کا بیان یہ میں اتنا ہی امپریس ہوتا گیا. جرجیس کہتا ہے کہ میں اتنا ہی زیادہ امپریس ہوتا گیا کہ یہ شخصیت تو کوئی میری سوچ سے بھی بڑی شخصیت ہے. اچھا یہاں یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے شوق کا وہ گھونٹ پی رہا تھا، اس سلسلے سے ڈسکشن کر کے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر رہا تھا. اچھا میں یہ سمجھ ڈاؤٹس تو اسے تھے ہی نہیں. ڈاؤٹس نہیں تھے، وہ ایک مطلب مزہ اس کا دیکھیں اس کو موقع مل گیا اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا. یار وہ میں کہتا ہوتا ہوں بڑے گھر کا چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے. تو کائنات کے نبی بچپن میں بھی کس مقام بے شک نہیں. یہ تو میٹر آف کلاک اینڈ کیلنڈر ہے. وہ جو اگین میں دو ایک نشست پہلے کہہ رہے تھے نا عجیب قسم کی بحث کرتے ہیں. 40 سال میں سرکار ختمی مرتبت سے اعلان نبوت کے لیے کہ بہت بڑی جو حکمت اللہ کریم خود بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، وہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے کیا میں ایک عمر تمہارے درمیان نہیں گزار چکا؟ کیا تم نے میری عمر میں دیکھا نہیں میرا سچا ہونا، میرا ایماندار ہونا، میرا کائنڈ ہونا، میرا صلح جو ہونا، میرے رشتہ داروں کو جوڑنا، یتیموں کی، کمزوروں کی مدد کرنا، اچھی گفتگو کرنا، اخلاق دکھانا، یعنی ہر تمام خوبی 40 سال تک. میں 56 ہوں اس وقت. سر میری پرسنالٹی میں
پتہ نہیں کتنے موڈ اور موڈ آئے ہوں گے جی، میں نے کتنی بیوقوفیاں کی ہوں گی، بعد میں احساس ہوا ہوگا یار میں تو بڑی غلط بات کہی تھی اس وقت، میں تو بڑا غلط سوچتا تھا. یہ زندگی ایسی چلتی ہے. تو بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک عمر میرے محبوب کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے، انگلی تو اٹھا کے دکھاؤ، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی تو دکھاؤ. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کسی اور بحث پہ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا ہمیں ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ سچ کرتے رہو، ہمیں تو حکم پہ عمل کرنے کا. بیسیکلی میرے ذہن میں تو اس طرح سے آ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے بیسیکلی وہ بھی. جی 40 سال جو ہے نبوت وہ بھی معجزہ ہے. اللہ معجزے کے طور پہ ہی پیش کر رہا ہے، اللہ کی معجزے کے طور پہ ہی پیش کر رہے ہیں اس 40 سال کی گزری ہوئی عمر کو. اب کیا ہے، درجیس نے تسلی کر لی، ساری گپ لگا لی. تو اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ تو جناب ابی طالب سے پوچھا آپ کا اس بچے سے رشتہ کیا ہے؟ تو کہتے میرا بیٹا ہے. اب آپ ڈاؤٹس کی بات کر رہے تھے یا سرٹینٹی سنیں؟ وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. جناب ابی طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے. اس کے پھر وہ ڈاؤٹس نہیں، سرٹینٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا والد کہاں ہے؟ کہ ڈیتھ ہو ہوئی ہے. یہاں پہ بھی نہیں رکنا. کہا کب ڈیتھ ہوئی؟ جناب ابی طالب بتاتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ڈیتھ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. سو اسے سرٹینٹی کیا ہے کہ اللہ کا آخری نبی، اس کے علم اور الہامی کتابوں، انبیاء کے فرامین، ریسرچرز، اسکالرز، اللہ والے ہر زمانے میں کیا بتاتے رہے؟ جو بتاتے رہے ہیں وہ درجیس کے علم میں ہے. تو وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہو گیا، میرے علم کے مطابق اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے والد کی ڈیتھ ہونی چاہیے، یتیم پیدا ہونا چاہیے تھا. اب وہ جناب ابی طالب سے کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے بھتیجے میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے جب آپ آ رہے تھے تو بادل کی ٹکڑی کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے گفتگو کی ہے، میرے علم کے مطابق باقی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں پہچانتا ہوں تو شام کے یہودی بھی پہچانتے ہیں ان نشانیوں کو. اور یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہودی میرے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سو میرا مشورہ ہے اس کی حفاظت کا خیال کریں. اب یہاں پہ وہ کمال ڈیسیژن لیتے ہیں ابی طالب. وہ بھول جاتے ہیں کہ میں 50-60 دن کا سفر طے کر کے کیوں آیا ہوں. میں اپنا سامان یہاں منافع پہ بیچنے کے لیے لایا ہوں، پھر یہاں سے وہ چیزیں خریدوں گا جو مکہ میں لے جا کے مجھے فائدہ دیں گی. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے کی حفاظت کہیں زیادہ اہم ہے. یہ صرف بھتیجا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری بھتیجا ہے. اچھا، اب ان کو جب یوسف نے سرکار کے پیدا ہونے پہ بتایا کہ یہ آخری نبی ہیں، عیس نے، عیسیٰ نے بتایا، مختلف موقعوں پہ کیا فشناس بتا رہے ہیں، اور جناب عبد المطلب بھی بتا رہے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ میرا پوتا اس امت کا نبی ہے. اتنی گواہیاں مل رہی ہیں جناب کے آخری نبی ہونے کی. تو جناب ابی طالب نے سرکار کی حفاظت کو سب سے اہم جانا، اپنا سامان وہیں اونے پونے بیچا. باقی جو ساتھ گئے ہوئے ہیں عرب سے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا جی تم بڑے سمجھدار تاجر ہو. اب تو 1 دن کی بات رہے گی، 2 دن کی بات رہے گی، ہفتے کی بات رہے گی، 15 دن کی بات رہے گی کہ یہ سامان بڑے اچھے پیسوں میں بک جائے گا، نیا سامان خریدیں گے، واپس چلیں گے. تم کہہ رہی میں واپس جا رہا ہوں، میں نے اس سے آگے جانا ہی نہیں. اتنا قریب آ کے یہ کون سی عقل مندی ہے؟
اب وہ ان کو بتا نہیں رہے کہ میرے بھتیجے کے بارے میں جرجیس نے کیا کہا ہے، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے واپس جانا ہے۔ اس قافلے میں زبیر بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی جو اس وقت قافلے اپنا سردار تھے قریش کے، وہ بھی ساتھ تھے۔ صحیح۔ جناب ابی طالب نے یہاں سے واپسی کا ڈیسیژن لیا۔ اب تاریخ خاموش ہے کہ زبیر بن عبد المطلب آگے چلے گئے یا واپس آئے باقیوں کے ساتھ، یا جناب ابی طالب کے ساتھ واپس آ گئے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سوچنے کی، وہ کیا ہے؟ جاتے ہوئے تو یہ 50-60 لوگ ہیں قافلے میں، انہوں نے تو ابھی 10-12-15 دن بعد جب سامان بکے گا اگلا ملے گا پھر آنا ہے۔ یہ 2 لوگ 60 دن کا سفر، سیکیورٹی ایک ایشو ہے، بیماری دوسرا ایشو ہے، اگر ان کا اونٹ ہی مر جائے رستے میں تو یہ کیا کریں گے، اگر پانی نہ ملا تو یہ کیا کریں گے، بڑی مشکل صورتحال ہے۔ بٹ جناب ابی طالب کے لیے سرکار کی حفاظت سے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ میں کل واپس جا رہا ہوں، میں نے آگے نہیں جانا، سامان آنے پنے بیچتے ہیں۔ رات میں درجیس پھر آتا ہے، رات میں درجیس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ اب اصل میں تو اس کو شوق ہے، دوبارہ بیٹھنے آیا ہے، دوبارہ دیکھنے آیا ہے، دوبارہ بات کرنے آیا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ 5-6 رومی وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اس کی چھٹیس کہتی ہے کہ خیر والی بات نہیں ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کیسے آئے ہو؟ اچھا ان کا پہلے بھی آنا جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ کائنات کا آخری نبی اس مہینے سفر پہ نکلا ہے، تو ہم نے مختلف راستوں پہ لوگ بھیجے ہیں، جن کو ملے گا، جس ٹولی کو ملے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو تھوڑی دیر پہلے جرجیز جو اپنے ڈر کا اظہار کر رہا تھا اب تو مچور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نہیں، ان میں سے کہتے ہیں تم میں سے کوئی باخبر آدمی زیادہ سمجھدار ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھتے ہیں کیا؟ جرجیس انہیں کہتا ہے کہ جو جس کام کا اس کائنات کا رب ارادہ کر لے کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ وہ کہتے نہیں، تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہاں سے جناب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر روانہ ہو۔ یہ جس کا نام ہم بار بار جس راہب کا لے رہے ہیں جرجیس، تاریخ اسے بحیرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جرجیس سریانی زبان کا لفظ ہے، صحیح، اور بحیرہ کے معنی ہے نہایت دانشمند، نہایت عقل والا۔ بحیرہ وہاں سے یہ ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ بحیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون اور روٹی تحفے میں دیتا ہے، اور واپس آتے ہوئے کہتا ہے میں نے مراد پا لی۔ میں نہ کہتا تھا کہ اس قافلے میں اللہ کا آخری نبی۔ جب جناب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام میں جاتے ہیں تو ان کو بحیرہ راہب ملتا ہے۔ بحیرہ راہب ان کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے بھتیجے میں آخری نبی کی خصوصیات یا خوبیاں دیکھ رہا ہوں، تو شام میں آپ کے بھتیجے کو رزق ہے، اب میرا مشورہ ہے کہ آپ شام نہ جائیں۔ تو جناب ابی طالب وہی فیصلہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے 2 مہینے کا سفر کر کے کیوں آیا ہوں، اور میری خواہش تو یہ تھی کہ میں تجارت کروں گا، اس سے کوئی انکم آئے گی، زندگی میں آسانی آئے گی۔ تو وہاں پہ نا امجد اسلام امجد کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، اکاؤنٹس میں رہتے ہیں نا، اس کو اردو میں گوشوارہ کہتے ہیں۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس کائنات سے نکال دیں تو آپ جانے کائنات ہیں، جب کائنات سے جان نکل جائے گی تو کائنات میں بچے گا کیا؟ اس بات کی پہچان اس وقت کے لوگوں کو بڑی کمال تھی، جنہوں نے ان سے محبت کی، جنہوں نے ان کی حفاظت کی، جنہوں نے ان کی خدمت کی، انہوں نے اس پہچان کا حق ادا کیا۔ اور ایسے بھی لوگ تھے جو پہچان تو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اچھی طرح پہچان رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں،
لیکن اپنی قبائلی عصبیت یا اپنی کسی بھی اور چودراہٹ کے چکر میں، کسی اپنی طاقت کے چکر میں، معاشرتی اقدار جو اس زمانے کی ان کی اپنی تھی، یا معاشرتی بڑا ہونے کے ناطے ان کو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. سو جناب ابی طالب نے بھی اسی پہ عمل کیا. انہوں نے سوچ لیا کہ اگر میرا بھتیجا خیریت سے واپس مکہ چلا جائے تو میرے لیے اس سے بڑا منافع کوئی نہیں. کائنات کا سب سے بڑا منافع جناب ابی طالب نے کمایا جب انہوں نے تجارت کا سامان وہیں اونے پونے بیچا اور سرکار کو لے کر واپس آ گئے. اب واپس مکہ میں آ گئے. مکہ میں آنے کے بعد زندگی پھر سے وہی چل رہی ہے جیسی جانے سے پہلے چل رہی تھی. جناب ابی طالب اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. کپڑے کی ایک دکان تھی ان کی جس پہ وہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے ہیں اور بکریاں چرانے سے جو انکم آتی ہے وہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور معاشرے میں باقی معاملات بھی بزنس ایز یوزل چل رہا ہے. اگلے 8 سال ہمیں کوئی خاص واقعہ نہیں ملتا جس کو آپ پرومیننٹ کہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 20 سال ہو گئی. 12 سال کی عمر میں تجارتی سفر پہ شام گئے تھے اور 20 سال ہو گئے. 20 سال کی عمر میں رسول اللہ نے تجارت دوسرے شہروں میں جا کے کرنا شروع کر دی انڈیپینڈنٹلی. یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کی لیڈرشپ میں، گائیڈنس میں، ان کی چھتر چھایا میں گئے ہیں شام. 20 سال کی عمر میں رسول اللہ نے خود سے انڈیپینڈنٹلی تجارت کرنا شروع کر دی. اچھا وہ تجارت 2 طرح عرب میں ہوتی تھی. ایک یہ ہوتی تھی کہ لوگ مکہ میں آئے، حج کے لیے آئے، عمرہ کے لیے آئے، کسی بھی گھر سے آئے تو انہوں نے وہاں پہ خرید و فروخت کی، یا مکہ کی منڈی میں لوگ مال لے کر آئے اور مکہ کے لوکل لوگوں نے خریدا اور اسے آنے والوں کو بیچا. جیسے کسی بھی منڈی میں ہوتا ہے، ایک سپلائر ہوتا ہے جو کہیں اور سے آتا ہے، اپنا پروڈکٹ، اپنا سامان، یہ چیزیں لے کے آتا ہے، وہ لوکل خریدتے ہیں اور لوکل پھر دوبارہ ان کو بیچتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ تھا اس وقت تجارت کا. دوسرا یہ تھا کہ مکہ میں پائی جانے والی چیزیں یا مکہ میں جو شام سے چیزیں آئی ہیں اب وہ وہاں لے کے جائیں جہاں پہ یہ اویلیبل نہیں ہے. لائک شام شمال میں اور یمن جنوب میں. تو یمن والوں کو شام جانا بہت دور پڑتا تھا. پہلے وہ مکہ آئیں، مکہ سے یثرب جائیں، یثرب سے فلسطین اور شام جائیں، تو وہ مکہ کی منڈی میں آ کے چیزیں خریدا کرتے تھے. بحرین کے لوگ آتے تھے، حبشہ کے لوگ آتے تھے، عراق سے لوگ آتے تھے، فارس یا ایران سے اس وقت لوگ آتے تھے مکہ اور یہاں سے چیزیں خرید کے لے کے جاتے تھے. بیچتے بھی تھے اپنی لائی ہوئی چیزیں اور خریدتے بھی تھے. تو دوسرا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا وہ یہ کہ مکہ سے چیزیں خرید کے دوسرے شہروں میں جا کے بیچنا شروع کی. اب آپ کے پاس اتنا کیپٹل نہیں تھا کہ انڈیپینڈنٹلی یہ کام کر پاتے، تو آپ نے یہ کام پارٹنرشپ میں کیا. کیس بن صائب ایک تاجر ہے مکہ کے، ان کے ساتھ رسول اللہ کا بزنس بڑا زیادہ تھا. سو کیس بن صائب رسول اللہ کو اپنی پروڈکٹس، اپنا سامان دیتا تھا اور رسول اللہ دوسرے شہروں میں جا کے بیچا کرتے تھے. اس میں بحرین کا بھی علاقہ ملتا ہے جس میں رسول اللہ گئے، اس میں جرش کا علاقہ بھی ملتا ہے، اس میں یمن کا ذکر بھی ملتا ہے. اور یمن رسول اللہ کا اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ جانا بھی ملتا ہے. یعنی رسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ مل کے یمن گئے ہیں تجارت کرنے. سر اس میں کچھ ملتا ہے کہ کون سی ایسی گڈس تھیں مکہ میں جو کہ موسٹ ڈیمانڈڈ تھیں، جو کہ دیکھیں مکہ میں کیا تھا، مکہ میں عرب کی حجاز کی وجہ سے کھجوریں، طائف کی وجہ سے پھل، خشک میوہ، زبیب اس کا نام تھا، انگور، انگوروں کا جسے ہم منقع کہتے ہیں، یہ ریزنز جب وہ کشمش بن جاتی ہے، کھالیں، جی کھالوں کی وجہ سے اون، اور انہی کھالوں کے بالوں کی وجہ سے، یعنی بھیڑ کی کھال پہ بال ہوتے ہیں نا، تو بال سے وہ رسی یا اون بنایا کرتے تھے اور اسی سے ایک موٹا کپڑا بنتا تھا، فائن نہیں ہوتا تھا. اب یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو دھاگے تھے وہ تھوڑے موٹے ہوا کرتے تھے. فائن کپڑا شام سے آیا کرتا تھا.
سو یہ چیزیں تو مکہ کی اپنی تھی. اسی طرح جانوروں کی ہڈیوں سے زیورات بنتے تھے خواتین کے لیے. آج ہم بڑے شوق سے آئیوری کے جولری خریدتے ہیں جو ہاتھی دانت کی بنی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں افریقہ سے یہ چیزیں آتی تھی، حبشہ سے یہاں، اور یہاں سے آگے یہاں کے تاجر بیچتے تھے. اور جو بھیڑ بکریوں کی ہڈیاں تھیں ان سے بھی کارونگ کر کے ان کو تراش خراش کر کے جولری بنتی تھی. سو یہ چیزیں بھی لے کے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے. اچھا، اس میں نا سب سے پہلا جو اچیومنٹ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ تھی کہ آپ کا مال بڑی جلدی بک جاتا تھا. بڑے تھوڑے دنوں میں، بڑے تھوڑے عرصے میں ریپوٹیشن یہ ڈیولپ ہو گئی کہ یہ نوجوان، یہ قریشی نوجوان جس کا نام محمد ہے، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی کمٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آج کل لاہور میں آموں کا سیزن چل رہا ہے. ہمارے یہاں پہ اگر آپ پہاڑوں پہ جائیں تو آپ کو ان دنوں میں وہاں پہ پیچ بھی ملتے ہیں جی، اور بڑے سستے ملتے ہیں. اور وہ پیٹی انہوں نے بنا کے باکس رکھا ہوتا ہے، وہ باکس کا باکس ہی آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ اس کی جب گھر لا کے کھولتے ہیں نا اسے، تو اوپر والی لیئر پہ بہت اچھے پیچ ہوتے ہیں اور نیچے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارے خراب یا چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ ہم نے اپنے تمام اصول، دین کے تمام احکامات، ایتھکس کے تمام ویلیوز کو چونکہ چھوڑ دیا ہوا ہے تو ہم یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے. ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے. کہیں یہ لوگ کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ رہی کہ آپ اگر کوئی نقص ہوا آپ کی پروڈکٹ میں یا آپ کی جو بھی مال تجارت دے کے گئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا، کسی کو نظر آیا یا نہیں آیا. یعنی سرکار نے سکھایا یہ ہے کہ اگر آپ کے مال میں کوئی نقص ہے جسے دیکھنے والا جانتا پہچانتا نہیں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ریپوٹیشن ڈیولپ ہوگی کہ نوجوان جس کا نام محمد ہے، قریشی نوجوان ہے، جب وہ آپ کو کوئی سامان بیچے گا تو ہماری اپنے محاورے کے مطابق آنکھیں بند کر کے خرید لو. دیر کوڈ بی نتھنگ بیڈ، دیر کوڈ بی نتھنگ ڈیسیونگ. جی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ دوسری منڈیوں میں جا کے اپنا سامان بیچتے تھے تو پرائس اچھی مل جاتی تھی. میری اپنی لائف میں اگر میں کہوں، اگر مجھے کسی دکاندار کا یہ پتا ہو کہ یہ پھل اچھا دیتا ہے تو مجھ سے پریمیم چارج کرے، میں مائنڈ نہیں کرتا. اگر 300 روپے کلو آم مل رہے ہیں اور وہ مجھے 325 روپے کلو دے رہا ہے تو میں بالکل اسے مائنڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے پھل اچھا دے رہا ہے. وہ مجھے پھل کی پہچان نہیں ہے، وہ مجھے اچھا پھل دے رہا ہے. میں 25 روپے بچا لوں یہاں پہ، اور گھر جا کے پتا چلے کہ پھل خراب نکل آیا تو وہ 300 روپے بھی ضائع ہو گئے نا. اگر میں نے 1 کلو پھل خریدا ہے 325 کے بجائے 300 روپے میں خریدا ہے، لیکن گھر جا کے پھل خراب نکلا ہے، تو مجھے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے ایسا دکاندار جو پھل تو بہت اچھا دیتا ہے اور اپنا پریمیم چارج کر لیتا ہے. 325 روپے چارج کر لیتا ہے مجھ سے، لیکن پھل دے دیتا ہے. سو یہ ہمیشہ ہی ہے جب آپ، جس کو آپ بزنس میں برانڈ ویلیو یا برانڈ ایکوٹی کہتے ہیں، یا جس میں لوگ برانڈ ریپوٹیشن کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ ایک تو پریمیم مل جاتا تھا، دوسرے دنوں گھنٹوں میں مال بک جاتا تھا. سو اس جہاں سرکار جس تجارتی منڈی یا جس شہر میں مال تجارت لے کے جاتے تھے وہاں سب سے پہلے سامان کس کا بکتا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ کا. جی، یہ تھے وہ کمالات جو سرکار نے دنیا کو سمجھائے بتائے. آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے کہ ہم اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو کرنٹ چل رہا ہے سارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پروڈکٹس سیل کرتے تھے ان کا نقص بھی بتا دیتے تھے. تو جو ابھی سارا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، ہم تو صرف اچھا دکھاتے ہیں. تو یہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے آج کے زمانے میں، اور کیا ہم کہیں پہ کچھ کمی کر رہے ہیں، یا اس بارے میں کچھ سمجھائیے. کہ اقبال ہے نا، جی، علامہ اقبال، بڑی خوبصورت ایک شعر ہے ان کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. یعنی اپنے آبا کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے بعد
خلفائے راشدین، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیوں مصیبت پریشانی مسائل میں کیوں ہیں؟ سچ ہم نہیں بولتے جی، انصاف ہم نہیں کرتے، حق ہم نہیں دیتے، مزدوری ہم لوگوں کو پوری نہیں دیتے، نہ پوری دیتے ہیں نہ وقت پہ دیتے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو چکر دینے میں، دغا دینے میں، فراڈ کرنے میں، اسی سلسلے میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ پیسے میرے پاس آ جائیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے، میں نے اس کو جواب کیا دینا ہے، میری عزت میری ریپوٹیشن جائے گی کہاں؟ سو مختصراً آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اجاز بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجارت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیے مختلف ملکوں میں، اس سلسلے میں مزید آپ سے کچھ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ تو تجارت کے حوالے سے بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں زیادہ برکت رکھی ہے، تو آج کل کے اس میں کیا ہمیں مطلب ہر انسان جاب ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، بزنس کی طرف ذرا کم آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ملتا ہے کہ بزنس میں زیادہ برکت ہے؟ اچھا جی، اس میں جو عام محاورہ سننے کو ملتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے تجارت میں رزق زیادہ رکھا۔ عام طور پہ سننے کو ملتا ہے کہ 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں اور 1 حصہ جاب میں یا اس معاملے میں۔ انٹرپرنور ہونا یا اپنا بزنس شروع کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن معروضی حالات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کام کرنے کو تو میں تجارت نہیں کر سکتا، سو مجھے وقت گزارنا چاہیے، مجھے کاروبار کرنے کے لیے پہلے کچھ یا پیسے جمع کرنے چاہیے یا ایسی سروسز سیکھ لینی چاہیے جو میں رینڈر کروں تو مجھے اس سے انکم آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاب نہیں کی، تجارت کی، انبیاء میں سے اکثریت ایسے ہی کام کرتی رہی۔ اب بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی اسفار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیش بن صائب کے ساتھ بڑی تجارت کی۔ کیش بن صائب کا سامان، اپنے سامان کے ساتھ کیش بن صائب کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، اور کیش کہتا ہے کہ میں نے جب بھی محمد سے تجارت کی مجھے بڑا نفع ہوا۔ دوسری روایت جو کیش بن صائب کے بارے میں ملتی ہے وہ کہتا ہے محمد ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کو تجارت کا سامان دے کر بھول جاؤ، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہترین تجارت کر کے واپس آئے گا۔ رسول اللہ کی عادت کیا تھی؟ اب جب بھی تجارتی سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر نہیں گئے، جس کے ساتھ مل کے تجارت کی تھی سیدھے اس کے پاس گئے، اس کو سارا حساب کتاب دیا، اصل رقم دی، منافع اسے دیا اور پھر اپنے گھر گئے۔ سو یہ اتنی بڑی خوبی ہے جسے آج ہم کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک اور کریکٹر ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے تجارت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو جب بھی مال تجارت دیا تو اس نے واپس آ کر حساب میری سیٹسفیکشن تک دیا، یعنی یہ بھی کمی نہیں کی کہ میں نے چیزیں پکڑا دی اب ٹھیک نہیں، جب تک اس کی تسلی نہیں ہوگی حساب کتاب میں سرکار وہاں سے گئے نہیں۔ اس زمانے میں رواج کیا ہے، میں اگزامپل میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے کچھ سامان لیا، جب میں جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار ہمارا سامان بھی لے جاؤ۔ اب آج کل کے زمانے کی ٹریولنگ اور ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، آن لائن بزنسز نہیں ہو رہے، ڈیلیوری فرمز اور کوریئر فرمز نہیں ہیں، کیش آن ڈیلیوری کے لیے بہت سارے سولوشنز اویلیبل نہیں ہیں۔ اس وقت تو آپ ڈپینڈنٹ ہیں ایک تاجر یا ایک دوست یا قبیلے کے ایک فرد کے جو اس شہر سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے اور جا کے سامان بیچ رہے اور پیسے لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جو تاجر اپنا سامان یا کوئی بڑا مال تجارت لے کے جا رہے ہیں تو اسے اپنا سامان بھی دے دیتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک کنٹینر کا سامان ہے، اچھا آدھے کنٹینر کا سامان ہو گیا، آدھا کنٹینر بھی بھگا لیے، تو بہت سے مختلف لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا سامان دے دیتے، یار یہ میری بھی پروڈکٹ لے جاؤ۔ لیٹ سے میں نے کوئی
کڑھائی کی ہے, کوئی کپڑے بنائے ہیں جو بک جانے ہیں, تو میں نے اپنے کپڑے بھی دے دیے اور کہا کہ میری کاسٹ یہ ہے, میں چاہتا ہوں اتنے میں بک جائے. آپ کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیسز بنے ہوئے تھے تو آپ نے کہا جی میرا بھی, اس تاجر کو کہا کہ میرا سامان بھی لے جائے, میری کاسٹ یہ ہے اور مجھے اتنی رقم مل جائے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مال لے جانے والے تاجر کو اس میں شیئر آفر کیا کرتے تھے کہ تم اپنی تجارت یا بڑی تجارت تو کرنے جا ہی رہے ہو نا. لیٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی الحمصا کا سامان لے کے جا رہے ہیں یا قیس بن صاحب کا سامان لے کے جا رہے ہیں, اس کے 10 اونٹ ہیں, تو 2 اونٹ کسی اور نے بھی ایڈ کر دیے کہ ان 2 اونٹوں پہ میرا سامان بھی لے جائے اور میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو کمیشن دوں گا یا شیئر دوں گا. لفظ جو مرضی استعمال کر لیں, بنیادی طور پہ پارٹنرشپ ہے. حوالے کر دی پروڈکٹ, رسول اللہ نے جانا ہے, جا کے بیچنا ہے, پیسے کلیکٹ کرنے ہیں, واپس لا کے دینے ہیں. تو وہ عبداللہ بن ابی الحمصا جو بات بتاتے ہیں نا, وہ کہتا ہے جب بھی میں نے محمد کو اپنا مال تجارت دیا کسی دوسرے شہر لے جانے کو, اور اگر کسی اور نے بھی اس میں اپنا سامان دیا, تو محمد نے ان سے کوئی کمیشن یا شیئر نہیں دیا. یعنی عبداللہ کا سامان لے کے گئے, ساتھ میں زید کا سامان لے گئے, بکر کا سامان لے گئے, عثمان کا سامان لے گئے, کوئی حسن کا سامان لے گئے, تو آپ نے چونکہ مین تو سفر کرنا تھا عبداللہ بن ابی الحمصا کے لیے, تو جو حسن کا, زید کا, بکر کا, عثمان کا سامان لے کے گئے, جنہوں نے آفر بھی دی تھی کہ آپ مہربانی کریں یہ ہمارا سامان بھی بھیج دیں, اس میں ہم آپ کو شیئر دیں گے, تو رسول اللہ نے آ کے ان سے شیئر نہیں لیا. جب اور عبداللہ بن ابی الحمصا ہی کہتے ہیں جب کہ یہ محمد کا حق تھا. رائٹ, بے شک بے شک. انہوں نے سروسز دی ہیں تو اس کا شیئر لینا یا اس کی فی لینا, کمیشن لینا, مینجمنٹ فی لینا رسول اللہ کا حق تھا اور نہیں لیا. یعنی دیکھیں گریشیس کتنے ہیں. اور ایک بات بڑی غور کرنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رؤسا میں سے نہیں ہیں, امیر ترین لوگوں میں سے نہیں ہیں, ان لوگوں میں سے ہیں جو مناسب فائنینشلی مناسب کیپیسٹی رکھتے ہیں, اپنا گھر بار چلاتے ہیں اور اس کے لیے محنت مزدوری اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں. ظرف کیا ہے کہ میں تو ابی الحمصا کے لیے جا ہی رہا تھا, اب اگر تم نے اس میں سامان ساتھ دے دیا, تھینک یو. ایک ایکسٹرا مہربانی, فیور. جی جی جی. جیسے وہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں نا کہ اپنا درجن جو ہے نا وہ 13 کا کرو, جی جی, کچھ ایکسٹرا فیور دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ کی حدیث پاک ہے, جی, دینے ترازو میں دینے والا پلڑا نیچا رکھو, یعنی تھوڑا ایکسٹرا دو. اگر آپ کو یاد ہو, اب تو ڈیجیٹل سکیل آ گئے نا, جب ڈیجیٹل سکیل نہیں تھے, اور ابھی ڈیجیٹل سکیل میں بھی آپ کہیں دہی لینے جائیں تو جب برابر وہ تول لیتا ہے نا, تو تھوڑا سا دہی نکالتا ہے اپنے اور مزید ڈال دیتا ہے اس میں دکاندار, اچھا دکاندار. چینی آپ نے لی ہے, چینی 1 کلو تل گئی تو تھوڑی سی چینی اور اٹھاتا ہے اور وہ آپ کے جس شاپر میں جس پلڑے میں آپ کا لیے تول رہا ہے تھوڑا دے دیتا ہے, نیچے کر دیتا ہے ترازو کو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوا کرتی ہے. اب تو ہم پیکڈ چیزیں لاتے ہیں نا, اور کبھی آپ اگین ہم نے اچھی باتیں چھوڑ دی ہیں انفارچونیٹلی. اب ہم ویٹ کریں تو 1000 گرام کی بجائے کبھی 990 نکلتا ہے, کبھی 950 نکلتا ہے. اگر آپ شکایت بھی کریں نا تو وہ کہتے ہیں یہ پیک تو ہم نے پورا کیا تھا, اس کے بعد خشک ہو گیا. اچھا, ویسے میرا تو ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ڈالتے اب کم ہے, اب نکالتے ہیں کہ ذرا پورا کر لیں. اگین یہ ہر کسی کی ویلیو ہے نا. ہاں, جب بھی کوئی اس میں تھوڑا زیادہ ڈالے گا, جب بھی کوئی درجن کے 13 دے گا, اس میں برکت آئے گی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. جی اچھا, اب اگر فائنینس کی ٹرم میں بات کریں, آپ نے بھی فائنینس پڑھا, میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا. میرے پاس 10,000 روپے تھے, میں نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا, تو میرا لیجر تو 9,000 دکھا رہا ہے. جی, اب آپ دنیا کے کسی بھی سسٹم کے ساتھ سے کر لیں, کسی بھی کمپیوٹر پہ کر لیں, کسی بھی کیلکولیٹر پہ کر لیں, وہ 10,000 روپے باقی نہیں رہے, 9,000 رہ گئے. 1,000 روپے میں نے صدقہ کر دیا. اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے, سود مال کو گھٹاتا ہے. جبکہ لٹرل ٹرمز میں سود ایڈ کر رہے ان پیسوں کو. میرے پاس 10,000 روپے تھے, 1,000 روپے سود آ گیا مجھے, تو 11,000 ہو گئے. 10,000 روپے تھے, میں نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا تو 9,000 رہ گئے. یعنی بظاہر اکاؤنٹس میں صدقے کی صورت میں پیسے کم ہوئے, سود کی صورت میں بڑھے ہیں,
بٹ سرکار کا فرمان. وہ جو 1000 روپیہ گیا ہے نا اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی کمزور کی مدد کی ہے، کسی بیمار کو دوائی لے دی ہے، کسی بچی کی شادی میں کنٹریبیوٹ کر دی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہے، کسی کو کپڑے خرید دیے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی ہے جی. تو وہ جو برکت لاتا ہے نا اس کے ساتھ وہ برکت ملٹیپلائی ہو کے آتی ہے. اللہ کریم قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ یہ ایک ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ لگایا تو اس سے 7 بالیاں نکلی ہو جی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہو. اور وہ پھر فرماتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. سو ایک کا 700 تو اللہ کہہ رہا ہے نا. تو جب آپ نے صدقہ کیا ہے تو اسی طرح رسول اللہ توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. سو جب ہم ایکسٹرا دیں گے نا تو ہمیشہ فائدہ ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جناب حسین بن علی جنہیں ہم امام حسین عام زبان میں کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت سے واپس آیا کرتے تھے تو اپنا حصے میں جو انکم آتی تھی حساب کتاب دے دیا جو ان کی مزدوری یا جو طے ہوئی. اچھا ایک اور بڑا مزے کا سین ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تجارتی مال کو لے کر گئے جتنی ویلیو یا جتنی قیمت والیوم طے کیا تھا ہمیشہ اس سے زیادہ انکم لائے. سیدہ خدیجہ کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا. کیش بن صاحب بھی یہی بتاتا ہے. تو پھر وہ بھی جواباً کیا کرتے تھے، وہ جو پارٹنر ہوتے تھے جن کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی مال تجارت ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا پے کیا کرتے تھے. پھر دیکھیں نا میں 100 روپے جا رہا تھا اور میں نے کہا مجھے 100 روپے مل جائے انکم باقی تمہاری ہے، اور کوئی مجھے لا کے 100 کے 125 دے رہا ہے تو مجھے تو 100 چاہیے تھا نا، وہ مجھے 25 دے رہا ہے فالتو اپنے پاس نہیں رکھ رہا جبکہ میں نے طے کیا ہوا تھا. یعنی رسول اللہ اگر 100 دیتے اور وہ 25 روپے اپنی جیب میں رکھتے تو بالکل جائز حق کو ٹھیک ہوتا. بٹ رسول اللہ کیا کرتے تھے 125 لا کے دیتے تھے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اٹس ناٹ لٹرل فگر کہ 100 روپے اور 125 20% انکریز. یہ بھی میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں 10% بھی ہو سکتا ہے 50% بھی ہو سکتا ہے ایگزامپل سمجھانے کے لیے. تو وہ رسول اللہ دیتے تھے. تو جب جس نے طے کیا ہوتا تھا نا لیٹ سے اس نے کہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں 1 اونٹ آپ کو دوں گا تو اس نے 1 اونٹ تو دیا ہی دیا چونکہ طے کیا ہوا تھا، ساتھ میں 4 بھیڑیں بھی دے دی، اس نے بھی خوش ہو گئے. تو جناب حسین بن علی کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی انکم کے 3 حصے کرتے تھے. یہ بڑی لرننگ ہے ہمارے لیے. 3 برابر حصے کرتے تھے اس انکم کے. لیٹ سے 3000 روپے بچ گئے ہیں تو 1000 روپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رکھ لیتے، 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور 1000 روپے اپنے گھر والوں کو دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور جو لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ اپنے حصے سے کرتے تھے، اللہ کی راہ سے نہیں. اللہ کی راہ میں جو دے دیا کمزور کی مدد کی، کسی یتیم کی مدد کی، کسی بزرگ بوڑھے کی مدد کی ہے، کسی بیمار کی مدد کی ہے، کسی یتیم مسکین کی مدد کی ہے، وہ تو کی ہے. پتہ چلا کسی دوست کو ضرورت ہے. اچھا پھر ایک اور آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ آ کے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ملا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی کو ضرورت تو نہیں ہے. وہ جو 1000 روپے اپنے حصے میں، میری مثال میں 1000 روپے اپنے حصے میں رکھا ہے اس میں سے وہ بھی مدد کیا کرتے تھے. تو یہ وہ جو سکھایا تھا نا جناب ابی طالب نے سرکار کو کہ سخی کو سخاوت لوٹانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کام کیا. آپ سے بڑا سخی اس کائنات میں نہیں دیکھا. سر میرا یہاں پر ایک سوال تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے روایت بیان کی کہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں. تو جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رکھتے تھے اس میں سے بھی لوگوں کی خدمت ان پہ خرچ کیا کرتے تھے. سر میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا ایلیمنٹ بھی ہوگا کہ اپنے خرچے اور وہ کافی کم کر لیتے ہوں گے، اور پھر اس میں سے کیونکہ یہ چیز کہ ایک تو پہلے ایک اللہ کی راہ میں حصہ دے دینا، پھر اپنے مال میں سے بھی خدمت کرنا لوگوں کی. مثلا آپ سوال پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صفت یا سخاوت کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جو نشست پہلے بات کی تھی کہ ایک بدو نے رسول اللہ سے کہا وادی میں جتنی بھیڑیں ہیں مجھے دے دے
تو رسول اللہ نے کہا وادی بھی بھیڑیں بھی. تو اس بدو نے ایک ڈائلاگ بولا تھا. وہ ڈائلاگ کیا تھا کہ محمد سے جب کچھ مانگا جائے تو وہ اس طرح عطا کرتا ہے کہ اپنی غربت کا خیال بھی نہیں کرتا. تو جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ ذات ہے جو اللہ، جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. تو ان کی رحمتوں کا شمار ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ان کی صحابت کا شمار ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. سو وہ ان کے لیے اپنی ذات تو کبھی امپورٹنٹ رہی ہی نہیں. ان کے لیے اس کی مدد کرنا. اور اب تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. رسول اللہ کے امتی، رسول اللہ کے گھر والے، اہل بیت جنہیں ہم کہتے ہیں، رسول اللہ کے غلام، اولیاء اللہ، انہوں نے ایسی ایسی ثقافت کی ہے کہ بس سوچ کے حیران رہ جاتا ہے. نہیں تو منبع سورس رسول اللہ ہے. کیا جب سورج دیکھے، روشنی ہے نا، مختلف قسم کی روشنی ہے. سورج کی طرف زیادہ دیر آپ دیکھ نہیں سکتے، اور دیکھ کے جب آنکھیں یوں لاتے ہیں تو کافی دیر تک آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنی لائٹ آپ کی آنکھوں نے ایبزارب کر لی ہوتی ہے. تو جتنا آپ سورج کے قریب جائیں گے اتنا مشکل ہوتا جائے گا نا دیکھنا، بیکاز اٹس اے سورس آف انرجی اینڈ لائٹ. تو باقیوں کو تو وہاں سے خیر ملنی ہے، خیرات ملنی ہے. تو سرکار کی سخاوت کا کوئی اندازہ کیا نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. سر ایک سوال اور تھا یہ تجارت کے حوالے سے، میری لرننگ کے لیے بھی، آڈینس کی لرننگ کے لیے بھی، کہ عرب میں کس پروڈکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ تھی جو وہ منگوانا پسند کرتے تھے شام سے، یمن سے، اس حوالے سے؟ سب سے زیادہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھیں. گندم نہیں ہوتی تھی یہاں پہ. ٹھیک، گندم، جو روٹیاں، خشک روٹیاں، پنیر، وہاں سے جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں جو افریقہ سے آتی تھی. لیٹ سے شام واز اے ہب ایٹ دیٹ مومنٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ. تو ساری چیزیں جو یہاں نہیں مل رہی وہاں سے آیا کرتی. فصل کا تو کوئی کانسیپٹ ہوگا ہی نہیں اہل عرب میں، مکہ میں، مطلب مکہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ کی کا ایک نام کسانوں کی بستی تھا. اچھا. کیونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی تھی. جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو سب سے پہلے جو کام ان کو انصار نے سکھایا وہ کھیتی باڑی تھی. کیونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہاں ٹریڈ مکہ کی طرح ایسی نہیں تھی. اب یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی سرگرمیوں کی بات کر رہے تھے. اس میں ایک اور چیز بڑی نوٹیبل ہے کہ رسول اللہ کے باپ دادا نے بھی کم و بیش اسی ایج میں تجارت شروع کی. یعنی 20 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد نے کم و بیش 19 سال، 18 سال، 22 سال، یعنی یہ وہ ایج بریکٹ ہے جب آپ کے باپ دادا بھی کام میں پریکٹیکل لائف میں آ جایا کرتے تھے. تو رسول اللہ بھی اسی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں. یا ہاں آپ 9 سال کی عمر سے بکریاں چلا رہے ہیں، یہ ایک اور بات. بٹ یہ جو کہیں اور جا کے ٹریڈنگ کرنی، منڈی میں جا کے ٹریڈنگ کرنی، سامان لے کے کہیں اور جانا. اور پھر ایک اور چیز ہوتی تھی، جتنی دور سامان جائے گا اتنا زیادہ منافع آئے گا. اچھا یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. لیٹ سے اگر ایک چیز چمن افغانستان میں ہوتی ہے تو جیسے پاکستان میں داخل ہوگی تو وہ سستی ملے گی کیونکہ ان کی لینڈنگ کاسٹ تھوڑی ہوگی، ٹائم تھوڑا لگا. پھر جب وہ کوئٹہ میں آتی ہوگی تو اس سے نسبتاً مہنگی ہو جاتی ہوگی. کوئٹہ سے کراچی جاتی ہوگی تو کوئٹہ سے نسبتاً مہنگی ہو جاتی ہوگی. لاہور تک آتے آتے یا پشاور تک جاتے جاتے اس کی قیمت کا بہت فرق آ جاتا ہے. گلگت بلتستان میں آپ آج بھی اس دور میں بھی وہاں کی پروڈکٹس آپ یہاں لا نہیں سکتے. وہ خوبانی وہاں پہ جتنی زیادہ خشک تو آ جاتی ہے، وہ جو تازہ خوبانی ہے وہ یہاں پہنچتی نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ اس کی لائف اتنی نہیں ہے جتنا یہاں لانے میں ٹائم لگتا ہے. سو جتنی دور مالی تجارت جایا کرتا تھا منافع بھی اتنا زیادہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور دور دوسرے ملکوں کو، آج کے ملکوں کو سامان لے کے جایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنا والیوم تھا جو رسول اللہ ہینڈل کیا کرتے تھے. میں آپ کو کیش بن سائڈ کے بزنس کی بات بتاتا ہوں. ایک تجارتی سفر سے 1500 سے 2000 سونے کے سکے، 1500 سے 2000 سونے کے سکے رسول اللہ واپس لے کے آیا کرتے تھے.
اور اس زمانے میں اکانومی کیا تھی، آدھے سکے سے، سونے کے آدھے سکے سے ایک بندہ پوری زندگی گزار سکتا تھا. 500 گرام کا سکہ، جس کو آج 11 گرام 600 ملی گرام کو ہم اپنی زبان میں تولا کہتے ہیں. سونا چونکہ ہم تولا میں ہی سنتے آئے ہیں باپ دادا سے، تو ہمارے کلچر میں آج بھی تولے کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں، گرامز میں کلو میں بات نہیں کرتے. تو آدھا تولا سونا اس زمانے میں کسی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا. ٹھیک. اور رسول اللہ کے پاس کتنا ہوا کرتا تھا؟ 1500 سے 2000. ٹھیک. اس زمانے میں جی پی ایس نہیں تھا، اس زمانے میں ٹریکنگ ڈیوائسز نہیں تھی کہ آپ نے اپنے سامان کو یا تاجر کو ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی ہے کہ وہ کہیں دور تک جا نہیں سکتا. اگر کوئی شخص اس زمانے میں بے ایمانی کرنا چاہتا تو وہ پیسے لے کے یہ سامان لے کے اشرفیاں لے کے کہیں چلا جائے، کسی دوسرے ملک کسی اور علاقے میں، تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ڈھونڈا بھی نہ جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا والیوم یا اتنے پیسے لے کے ٹریول کیا کرتے تھے، اور آ کے سب سے پہلے جیسے میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا حساب دیا کرتے تھے جس کے ساتھ تجارت کرتے تھے. سو رسول اللہ کی ایمانداری یا رسپانسبلٹی کا عالم آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ تو بات تھی تجارت کے متعلق. پھر اس زمانے میں، اسی زمانے میں 20 سال کی عمر میں ایک بڑا واقعہ ملتا ہے، اور وہ ہے حرب فجار. حرب فجار کیا تھا؟ حرب لڑائی، فجار گناہ والی. اس کو انگلش میں سیکریلیجیس وار، سیکریلیجیس بیٹلز یا سیکریلیجیس وار کہتے ہیں، گناہوں کی لڑائیاں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، میں نے یعنی اللہ کریم نے اس کائنات کی کیلکولیشن کے لیے، دن رات سمجھنے کے لیے 12 مہینے مقرر کیے. یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ سال کے مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ نے محترم یا حرام قرار دیے. ایک تو حرام کا لفظ ہمارے ہاں حلال حرام کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو جیسے ہم حرام سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بری چیز ہو گئی. نہیں، حرام کا مطلب محترم. جیسے مسجد حرام، بیت اللہ کا جو مسجد ہے اس کا نام مسجد حرام ہے، حرمت والی، عزت والی. تو یہ 4 مہینے اللہ کریم نے حرمت والے سال میں ڈکلیئر کیے. پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہیں اپنی مقصد مرضی کسی گین کے لیے آگے پیچھے نہ کیا کرو، یہ ظلم نہ کرو. عرب کرتے کیا تھے؟ جب اپنا فائدہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ حرام مہینہ نہیں ہے، حرام مہینہ یہ ہے. مہینے حرام ہی 4 رکھتے تھے، محترم مہینے وہ 4 ہی سال میں ڈکلیئر کرتے تھے. لیکن اچھا وہ 4 مہینے کون سے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. ذیقعد، ذی الحج، محرم الحرام، یہ 3 مہینے کنٹینیوٹی میں آتے ہیں. رجب. سو سال میں 4 مہینے اللہ نے ڈکلیئر کون سے کیے محترم؟ اگر ہم ان کے مہینوں کی ترتیب سے دیکھیں تو پہلا مہینہ رجب آ گیا، ٹھیک. اس کا 2 مہینے رمضان اور شوال، محترم مہینے نہیں ہیں، حرام مہینے نہیں ہیں. پھر 3 مہینے ذیقعد یا ذیقعدہ، ذی الحج یا ذی الحجہ، اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے اکٹھے آ گئے. ذیقعد سے محرم تک حج کے لیے مخصوص تھے، بیت اللہ کے ٹریول کے لیے. ذی الحج میں ہم اچھا حج ہمیشہ سے ذی الحج میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے حج ذی الحج میں ہونے لگا. نہیں، ہمیشہ سے ذی الحج میں حج ہوتا رہا. جو میری اس سے بات سمجھ آتی ہے، 9 تاریخ کو، ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفات میں جمع ہو کے یوم عرفہ ہوتا ہے جی، حج کا خطبہ جو ہم کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سیدہ حاجرہ کو جو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور آپ بیٹے کو خواب کو سچا کرنے کے لیے، خواب کے حکم کو تعمیل کرنے کے لیے 10 ذی الحج کو ہی لے کے گئے ہوں گے قربانی کرنے. ٹھیک. سو حج ہمیشہ سے ذی الحج میں رہا. سو مہینہ پہلے لاجیکل ہے، مہینہ مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے لوگوں نے آنا ہے. اس زمانے میں تو ٹریول 2-2 3-3 مہینے کی ہوا کرتے تھے. تو اگر ان کو سیف ونڈو، سیف
पैकेज नहीं मिलेगा, सेफ पैसेज नहीं मिलेगा, तो वो कब आएंगे? अच्छा, ये हमें यहाँ याद रखना है कि उस ज़माने में इनकम का एक ज़रिया माल गनीमत था, और वो जो काफिलों को लूटते थे उसे भी माल गनीमत समझते थे। ठीक। अच्छा, क्योंकि तजारत की बात करें तो एक और बात यहाँ पे मुझे याद आ गई। उस ज़माने में तजारत बड़ी मुश्किल थी, महीनों के सफ़र है, दूसरी जगह पहुंचने से पहले आपको ये नहीं पता कि जिस मुल्क में हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई टैक्सेस, ड्यूटीज, कस्टम्स चेंज तो नहीं हो गए। जाके हमने सोचा था कि 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ जाने को पता चला कि टैक्स तो 200 रुपये हो गया हुआ है। ऊँटों पे जा रहे हैं तो रास्ते में ऊँट मर गए, कोई लूटने के लिए आ गए, सो आपको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती थी, आपको एक्स्ट्रा ऊँट भी ले जाने पड़ते थे, आपको अपने मुसाफिरों का भी देखभाल ख्याल करना है। जगह जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जगह जगह मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं है कि आपने मेडिसिन ले ली तो उनको बीमारी दूर होगी। तो ये उस मुश्किल तजारत में अरब 100% प्रॉफिट पे काम किया करते थे। यानी अगर उनके माल तिजारत की वैल्यू 1 लाख दरम है तो वो उसे 2 लाख दरम में बेचेंगे, क्योंकि जो उनके एक्सपेंसेस और जो बाकी अनफोर्सीन चीज़ें थी वो उसमें कवर करने वाली। सो वो 1 लाख दरम का माल 2 लाख दरम में बेचेंगे। ठीक। सो थोड़े सरमाए से ये काम आसान था ही नहीं। इट वाज वेरी एक्सेप्टेबल के डिस्काउंट वगैरह का इतना नहीं होता था कि बार्गेन हो रहा है। होता है। अच्छा। बिल्कुल होता था। देखिए बड़ा बड़ा बार्गेन होता था। बट अब ये वो स्किल है आपकी बेचने की कि आप अपनी प्रोडक्ट की कितनी अच्छी पोजीशन कर लेते हैं, कितनी खूबियां बयान कर लेते हैं, और वैसे भी आपकी कितनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है इस पर डिपेंड करेगा। भावताओं में यही तो स्किल ताजर की आती है, ये आइडेंटिफाई करना कि ये चीज़ डिमांड में है, मुझे खरीद लेनी चाहिए, ये इतने की मैं खरीद रहा हूँ तो इतने की बेच भी लूँगा। नहीं तो भावताओं होता था। मैं जो पिछली निशिस्त में आपसे बात कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान तिजारत बहुत जल्दी बिक जाता था। क्यों जल्दी बिक जाता था? उन्हें पता होता था क्वालिटी जो बताई जा रही है वही है, जो कमिटमेंट की जा रही वही है, जिस क्वांटिटी की बात हो रही है एक रत्ती काम नहीं हो सकती उसमें से। नहीं। सो लोगों की क्रेडिबिलिटी हो गई। अब वो तो ढूंढते थे, मतलब अगर मैं आप भी हूँ और हमें पता हो कि कंपनी ए का सामान बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई हेरा फेरी नहीं, तो सबसे पहले हम उसका खरीदेंगे ना। वहां से नहीं मिलेगा तो किसी और को जाके बात कर रहे होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रेपुटेशन, यानी आखिरी बात आज के लिए, यंग एज में रसूलुल्लाह को अमीन और सादिक कहना शुरू कर दिया लोगों ने। जब तिजारत शुरू की आपने जी तो ये पॉपुलर हो गया। पहले तो मक्का के लोग समझते थे ना कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद को अमानत दें तो बड़ी अमानतदारी से, जिम्मेदारी से रखते हैं। असल शोहरत तो पहले ही जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में आते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वो कहते थे ये वो नौजवान है जो अमीन भी है, सादिक भी है। अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद कही जाती तो अकीदत होती सिर्फ, नहीं कि अब नबी अल्लाह के तो अकीदत से, मोहब्बत से, अदब से नहीं। ऐलान नबूवत तो 40 साल की एज में होता है, हम 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं। 20 साल की उम्र में जिस नौजवान को अमीन और सादिक कहा जा रहा है वो क्या कैरेक्टर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरत लाइब्रेरी में खुश आमदीद। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, तिजारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक जो 20 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे मामलात थे उसको हम डिस्कस करें तो एक सवाल और जहन में आ रहा था कि ख़बरों का कोई सिलसिला था उस ज़माने में कि फ़लाने मुल्क में ये हो रहा है, इस जगह ये हो रहा है, कोई ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम हो कि पता चले, या ग्रेप वाइन ही था? बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछा आपने। एक ना मैदान हुआ करता था, मक्का में भी एक मैदान था जिसका नाम था मुरीद। अच्छा, ये मुरीद नाम का मैदान बड़े शहरों में मिलता है उस ज़माने में अरब में। शायद ये ऐसे मैदान को कहते हो जहाँ लोग इकट्ठे करते हो, मुझे पता नहीं, मैं अरबी से वाकिफ़ नहीं हूँ, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। बट मक्का में ऐसा मैदान मौजूद था। उस मैदान में क्या होता था, जो लोग अपने काम काज से फारिग हो जाते थे तो वहाँ जाते थे। बैठक समझ लें, आज का बाजार समझ लें, आज का पार्क समझ लें, आज का डिस्कशन एरिया समझ लें, स्पीकर कॉर्नर समझ लें, हाइड पार्क समझ लें, लॉरेंस गार्डन या बाग जनाब समझ लें। वहाँ पे लोग
اکٹھے ہوتے تھے اور جو دوسرے شہروں سے ٹریول کر کے آئے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے حالات کیا ہیں وہاں پہ، آج کل کیا چل رہا ہے، کس کی حکومت ہے، وہاں پہ ریٹ کیا چل رہے ہیں. سو وہ ایکچولی دیٹ گراؤنڈ کالڈ مرید was the center of exchange of all news, updates and all the travel logs. ٹھیک. ایک دوسرے جو کوئی تجارت کر کے آتا تھا، اپنے پھر ایک اور مجھے بات یاد دلا دی تجارت کے حوالے سے، کیس بن صاحب اس نے بڑی تجارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی سامان لے کے خود گیا، ایک تو یہ ہے نا کہ کیس بن صاحب نے کسی کے ہاتھ، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک انویسٹر تھا تو وہ کسی کے ہاتھ اپنا سامان بھیجتا تھا، بٹ کبھی وہ خود بھی جاتا تھا. جب وہ خود جاتا تھا تو لوگ جیسے میں نے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجتے تھے، ویسے باقی تاجوں کے ہاتھ بھی بھیجا کرتے تھے. رسول اللہ خود ابو سفیان کے ہاتھ بھیجتے رہے اپنا سامان تجارت. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی میں تجارت کے لیے کہیں باہر گیا اور دوسرے لوگوں کا سامان بھی میرے پاس تھا، اور اگر اس میں محمد بن عبداللہ کا سامان بھی ہوا تو واپس آنے پہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. وہ کیا حیرت ہے؟ وہ کہتے ہیں باقی لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم تجارت سے ہو گیا، میرے مال کا کیا بنا، میں نے جو مال بھیجا تھا کتنا پروفٹ ہوا اس میں، آسانی سے بک گیا ہے، اچھا اور بھی دوبارہ بھیجنا چاہیے مجھے. they were talking about their trade only, about their goods only, their products, possibility, opportunity, future. اور محمد جب میرے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے پوچھا کرتا تھا تمہارا کیا حال ہے، تمہارا سفر کیسا گزرا، تمہاری صحت کیسی رہی، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں آئی وہاں پہ. یعنی باقی تاجروں کو فکر ہوتی تھی اپنے منافع کی، رسول اللہ کو اس شخص کی کو فکر ہوتی تھی اس شخص کی جو وہاں پہ تجارت کرنے گیا ہے کہ وہ خیر خرید سے آئے. اچھا ابو سفیان بھی یہی گواہی دیتا ہے. اچھا ابو سفیان یہ گواہی کب دے رہا ہے؟ when he was not converted to Islam. جب وہ اپنے پرانے دین پہ قائم تھا، شرک پہ، بتوں کی پوجا پہ، جو بھی اس وقت وہ مانتا تھا اس پہ قائم تھا. ایک تجارت پہ وہ گیا، پہلے شام، واپس آ کے یمن. رسول اللہ 5 مہینے بعد اس سے ملے تو پوچھا کیا حال ہے آپ کا. اچھا ایک اور یہاں پہ میں بات مکمل کرتا ہوں. ایک چیز ہمیں ذہن میں لانی چاہیے، سمجھنی چاہیے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جنہوں نے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان نہیں لائے جو ان پہ، ان سے شاید کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی آپس میں. یہ ایسا نہیں ہے. آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اسے وہیں رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کی بیماری، آسانی، مشکل، غمی، خوشی میں شامل ہوتے تھے. ایک معاشرہ تھا. سو یہ بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے. جو مخالفت بھی شروع ہوئی ہے نا وہ تو اس وقت شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ یہ اعلان فرمایا کہ آقا اور غلام برابر ہے. مشکل تو اس وقت آئی. اگر صرف سرکار بات کرتے رہتے ایک خدا کی تو ان کو شاید پریشانی نہ ہوتی. بہت سے اور دین آ کے بہت سے اور بتوں کو پوجنے والے، ہر کسی کا اپنا بت رکھا ہوا تھا بیت اللہ میں، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. سو ان کو بڑی پریشانی اس وقت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں تبدیلی کی بات کی اور ایک اللہ کے ساتھ کہا کہ بتوں کو ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب یہ ان کی دوسری ہٹ تھی کہ انہی کے نام پہ تو ہم ان کو کماتے ہیں لوگوں سے، انہی کے نام پہ تو لوگوں کے ہماری بادشاہی کہاں ہے کہ ہم تمہیں عزا سے یہ سفارش کر دیں گے، لات سے یہ تمہارے لیے دے دیں گے، حبل کو یہ کہہ دیں گے، ان بتوں کے نام لے کے. تو ان کا کاروبار چلتا تھا نا. جب سرکار یہ فرمائیں گے کہ یہ بت نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں تو ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا. سو اس سے پہلے تک بڑے کارڈیل ریلیشن تھے، آپس کی رشتہ داری ہیں. اور ایک جو آپ نے بتایا تھا کہ ابو جہل یا کچھ لوگوں کو یہ پرابلم تھی کہ ہمارے قبیلے سے نہیں، مطلب آخری نبی. اچھا وہ دیکھیں وہ قریش کے 12-13 قبیلے تھے، اس میں سے بھی جو بڑے قبیلے تھے نا وہ چھوٹے قبیلوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے میں بنی مخزوم سے ہوں، میں بنی جمع سے ہوں، میرا تعلق بنی عبد شمس سے ہے، میں بنی امیہ سے ہوں، بنی عدی، بنی تیم اور دوسرے بہت سے
قبیلوں کو چھوٹے قبیلے سمجھتے تھے. عصبیت بہت تھی, عصبیت بہت تھی. تو میں واپس اپنی بات پہ آتے ہیں. ابو سفیان, ابو سفیان ایک تجارتی سفر پہ گئے, واپس آئے, دوسرے تجارتی سفر چلے گئے, واپس آئے. 5 مہینے بعد بیت اللہ میں رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو سفیان آپ کا کیا حال ہے, آپ خیریت سے؟ بڑی دیر لگائی آپ نے, 5 مہینے کیسے گزرے؟ ابو سفیان انتظار کرتا رہا. یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں, یہ میں نہیں بنا رہا, کہ میں انتظار کرتا رہا کہ محمد مجھ سے پوچھے گا کہ میرے کاروبار کا, میرے سامان کا, میں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی تمہارے ساتھ, میں نے جو مال تجارت تمہارے ساتھ بھیجا تھا, اس کا کیا بنا؟ نہیں پوچھا. ابو سفیان نے خود کہا کہ وہ جو تم نے سامان بھیجا تھا اس میں بڑا منافع ہوا ہے. اور وہ ابو سفیان فردر کہتے ہیں کہ میں اتنا امپریس ہوا محمد کی اس طریقے سے بات کرنے سے, خیال کرنے سے, کیئر کرنے سے, کیئرنگ اینڈ کنسرن سے, کہ میں نے اسے کہا کہ تمہارا جو منافع ہے نا, میں اس میں سے اپنی مزدوری, اپنا شیئر, اپنی مینجمنٹ فی, کمیشن نہیں لوں گا, تم کسی کو بھیج کے پیسے منگوا لو. تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا, میں اپنا پروفٹ اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک آپ اس میں سے اپنا حصہ, اپنی مینجمنٹ فی, اپنا شیئر نہیں لیں گے. تو جا کے ہندا کو کیا کہتے ہیں, مجھے محمد بڑا اچھا لگتا ہے. ابو سفیان, یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات, مجھے محمد بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی نیٹ ہیبٹس کا مالک ہے جی, اسے مال دولت کی پرواہ نہیں, اسے میری فکر ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا ہوں. اچھا آج کے سفر سے اس سفر کو کمپیئر کریں نا, اس کو میں پہلے بھی کبھی شاید ذکر کیا ہو, 2 گھنٹے ہمارا فون نہ ملے تو گھر والوں کو مصیبت آ جاتی ہے. خیر ہو صحیح, فون نہیں اٹینڈ ہو رہا, جب فون نو رسپانس آ رہا ہے جی, تو وہ تو مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے صرف خیال سے. واپس آنے پہ پتہ چلتا تھا کوئی حادثہ ہو گیا یا نہیں, وہ تو جاتے ہوئے ہی مر گیا تھا. ہم تو بھی شام جا رہے تھے تو بسرا کے پاس پہنچے تھے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کی تو ڈیتھ کو 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے گزر گئے ہوئے ہیں. تو اس وقت کسی کا اتنا کنسرن ہونا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی معاملات اور اخلاق کی بات ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بڑے ہی ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ اصول متعارف کرائے. یعنی ایک تو نقص بتانے کا حکم دیا, دوسرے کمٹمنٹ پوری کی. یہاں پہ ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں تصحیح کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصہ, یہ میں اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوا واقعہ. عبداللہ بن ابی الحمصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کچھ لینے دینے کا, اور کہا کہ آپ یہاں انتظار کیجئے, میں آتا ہوں. اور ابی الحمصہ, اب عبداللہ جا کے بھول گیا کہ میں تو رسول اللہ کو وہاں انتظار کرنے کا کیا کیا ہے, محمد بن عبداللہ کو وہاں کھڑے رہنے کا انتظار کرنے کا کیا ہے. اچھا ہم کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں, اسکول میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ 3 دن اور 3 رات بعد ان کو, عبداللہ بن ابی الحمصہ کو یاد آیا کہ میں تو محمد کو کہا تھا میں آتا ہوں. تو بھاگا بھاگا اس گلی یا اس مقام پہ پہنچا تو رسول اللہ ابھی بھی وہاں کھڑے تھے. ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں, یہ واقعہ ایسے نہیں ہے. صحیح. آپ آج کے زمانے میں کہہ لیں 3 گھنٹے گزرے تھے, یا اس سے تھوڑا بڑھا لیں 3 پہر گزرے تھے. یعنی صبح میں اس میں بات کی تھی تو آلموسٹ شام ہونے والی تھی. جب عبداللہ بن ابی الحمصہ کو یاد آ گیا کہ میں محمد بن عبداللہ کو روک کے آیا تھا کہ تم یہاں رکو میں آتا ہوں, لیٹ سے اگین سمجھنے کے لیے اس نے کوئی پیسے دینے تھے, کوئی پیمنٹ کرنی تھی, تو اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے, یہی رکے, میں آ رہا ہوں. اچھا کوئی موبائل فون نہیں ہے, نہیں کوئی واٹس ایپ نہیں ہے, کوئی ای میل نہیں ہے, ٹھیک. سو اب اگر کوئی مجھ سے کمٹمنٹ کر کے گیا ہے تو مجھے وہاں رکنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. تو رسول اللہ سے کمٹمنٹ کی اس نے کہ میں آتا ہوں, اور وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. تو 3 پہروں کے بعد, یعنی آلموسٹ 5, 6, 8 گھنٹوں کے بعد اسے یاد آیا کہ ہو میں تو آ کے گھر میں یا کام میں لگ گیا, بھول گیا, اور محمد تو میرا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. تو وہاں سے وہ پیسے یا اماؤنٹ لے کے
بھاگا بھاگا پہنچا تو رسول اللہ کو اس جگہ پہ موجود پایا. یہ جب ہم عقیدت میں اسے بڑھا دیتے ہیں نا کہ 3 دن اور 3 راتیں وہیں کھڑے گزر گئی، ریالٹی چیک لگائیے، وہ بات نہ کہیے جو نان بلیور نہیں مانے گا، وہ بات نہ بتائیے جو عقل نہیں مانتی، وہ بات نہ کہیے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. نہیں، یہ جو ہے نا کسی چیز کو بڑھا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو بڑھا کے خدا کا بیٹا بنا دیا، جی، جبکہ وہ اللہ کے بندے. قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں عیسائیوں سے، یعنی ان عیسائیوں سے، ان مسیحیوں سے جنہوں نے مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، ان سے پوچھوں گا کیا عیسیٰ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ جو تو ان کو نبی مانتے ہیں جو عیسائی، وہ حق میں ہیں، جی. جو جنہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا انہوں نے ظلم کیا نا، بڑھا دیا. اور پھر اللہ کریم کیا فرماتا ہے، میں قرآن مجید بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر میں مسیح ابن مریم سے پوچھوں گا. اللہ کریم مسیح ابن مریم سے پوچھے گا کیا تم نے ہی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، نہ میں نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ بات نہ بڑھائیں، نہ بتائیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. میں ان کا کوئی رتبہ نہیں فکس کر رہا. وہ تو بڑا خوبصورت مصرع ہے اقبال عظیم، سید اقبال عظیم کا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سو یہ بات تو درست ہے. وعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. سو اس میں تو میں کوئی ڈیبیٹ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، بٹ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت ہے. سر آپ یہ اگر میں اس کو اس طرح سے بھی کوٹ کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق تو انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، بات صرف یہ ہے کہ اوتھینٹک اور ٹرو فیکٹس پیش کیے جائیں جو ود ریسورسز. ایگزیکٹلی. سو حقیقت رہنی چاہیے. تو پلیز اس کی کریکشن کر لیں ہمارے سننے دیکھنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پہر یا دن کا ایک حصہ انتظار کیا اور عبداللہ بن ابی الحمصہ آ گیا اور رسول اللہ کو موجود پایا. یہ کسی روایت میں، کسی مستند روایت میں 3 دن 3 راتیں نہیں ملتا. سو پلیز اس کی کریکشن کریں. ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ سلسلہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور واٹس ایپ نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.